نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ ماہ رمضان کے خصوصی دروس میں ان آیت کریمہ کی تفسیر جاری ہے جن میں اللہ رب العزت نے روزوں کے احکام اور زکوٰۃ و صدقات کے مسائل و احکام بیان فرمائے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 262 میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے صدقات و خیرات کرنے کے بعد احسان جتلانے سے منع فرمایا اور جس کو دیا اس کو تکلیف پہنچانے سے بھی منع فرمایا۔ اور ابھی آگے آیت کریمہ آئے گی جس میں صاف لفظوں میں یہ اعلان ہے کہ جو لوگ صدقات اور خیرات کرنے کے بعد احسان کرتے ہیں، احسان جتلاتے ہیں یا تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے صدقات اور ان کی خیرات یہ سب ہلاک و برباد ہو جاتی ہے، ثواب نہیں ملتا، ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ چونکہ اپنی جیب سے پیسہ نکال کر دوسرے کو دینا یہ ایک مشکل کام ہے۔ جس پیسے کو انسان نے اپنی محنت سے، اپنی مشقت سے کمایا اور خون پسینہ ایک کر کے کمایا، دوڑ بھاگ کر کے کمایا، اسے کسی اور کو دے دینا جبکہ پتہ ہے کہ اسی پیسے سے زندگی کا نظام چل رہا ہے، ساری حاجتیں پوری ہو رہی ہیں، پھر بھی دوسرے کو دے دینا یہ ایک مشکل کام ہے۔ ایسے موقع پر کبھی کبھی انسان جھنجھلا جاتا ہے اور ڈانٹ ڈپٹ سے کام لے لیتا ہے، زبان درازی کر لیتا ہے، کبھی کچھ بات سنا دیتا ہے چندہ کرنے والوں کو یا مانگنے والے کو، فقیر کو، مسکین کو 10 باتیں سنا کر پیسہ دیتا ہے۔ تو اس لیے اس مقام پر اللہ رب العزت نے جہاں صدقات و خیرات کی بات کی ہے وہیں آگے یہ بھی ارشاد فرمایا، آیت نمبر 263 میں ارشاد فرمایا، قول معروف مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ قول معروف، قول معروف کہتے ہیں اچھی بات کو، پیاری بات کو، محبت بھری بات کو، حسن سلوک کو، اچھے کردار کو عربی میں قول معروف کہا جاتا ہے۔ اور یہاں ایک لفظ ہے مغفرت۔ مغفرت کا معنی بخش دینا، معاف کر دینا، نظر انداز کرنا، چہرہ پھیر لینا، درگزر سے کام لینا، کسی سے انتقام نہ لینا، بدلہ نہ لینا، سزا نہ دینا، یہ سب ترجمے ہوتے ہیں مغفرت کے۔ تو اللہ نے فرمایا اچھی بات کہنا اور درگزر سے کام لینا، معاف کر دینا، ایسے صدقات سے، ایسی خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف پہنچانا ہو۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے کسی کو 500 روپے دیے، زکوٰۃ ہی کے دیے، حالانکہ زکوٰۃ فرض ہے، اب 500 دینے کے ساتھ ساتھ اس کے 2 باتیں بھی سنا دی، چلے آئے سر اٹھا کر، جیسے یہاں کوئی پیسوں کا درخت لگا ہوا ہے، پیسے میں بانٹ رہا ہوں، آئندہ نظر مت آنا، اس گلی میں مت آ جانا، یا کل آنا، پرسوں آنا۔ یہ چونکہ ہم لوگ بھی ادارہ چلاتے ہیں اور چندہ کرنا ہوتا ہے محبوب سبحانی کا، تو اب کچھ لوگوں کے چہروں کے جغرافیے بدل جاتے ہیں۔ ہم لوگ تو خیر امام ہیں، یہاں ایک زمانے سے ہیں، تو الحمدللہ ہمیں تو ایسا سابقہ نہیں پڑتا، مگر جو لوگ یو پی، بہار، بنگال، کہاں سے بیچارے اڑیسہ وغیرہ سے چندہ لینے آتے ہیں، روزوں کی حالت میں دوڑ بھاگ کرتے ہیں، میں نے کئی سیٹھوں کو دیکھا کہ ایسے لوگوں سے بدتمیزی سے بات کرتے ہیں۔ خالی بیٹھے ہیں آفس میں، پیسہ بھی ہے، فرصت بھی ہے، کوئی بھیڑ بھاڑ بھی نہیں، اب ایک بندہ بیچارہ دور سے نہ جانے کہاں سے آیا ہے، ٹیکسی سے، رکشے سے، بس سے، اور گرمی کے تھپیڑے برداشت کرتے ہوئے آیا ہے صرف اپنے مدرسے کے لیے، اور دینا واجب بھی ہے، دینا ضروری بھی ہے، زکوٰۃ ہے، کوئی معمولی بات نہیں،
پھر بھی نہیں دیں گے، جناب 27 کو آئیے گا، 28 کو آئیے گا، 21 کو آئیے گا، 15 کو آئیے گا، ابھی میں نے نکالا نہیں ہے، ابھی سے کیوں چلے آئے آپ؟ دنیا بھر کی بات ہے۔ ارے بھائی تم کو دینا ہی ہے تو یہ ٹکڑے بازی کیوں کر رہے ہو؟ سادے انداز میں کیوں نہیں دے دیتے ہو؟ نہیں دینا ہے تو پیار سے محبت سے بات کرو۔ ایک یہ کہ انسان دے کر تکلیف پہنچا دے، 10 باتیں کر دے۔ قرآن مقدس کہتا ہے تمہارے ایسے صدقات سے بہتر یہ تھا کہ تم پیار بھری باتیں کر لیتے، محبت سے کہہ دیتے، محبت سے پیش آ جاتے۔ تو ایسا صدقہ جس کے بعد تکلیف پہنچانا ہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان سائل کو، جس کو وہ دے رہا ہے، اس سے محبت بھری باتیں کر لے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ چندہ کرنے آتے ہیں یا مانگنے آتے ہیں زکوٰۃ کی رقم یا صدقے کی رقم، تو وہ ضدی ہوتے ہیں، ضد کر لیتے ہیں، پیچھے ہی نہیں چھوڑتے ہیں، دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں، نہیں لے ہی کے جائیں گے۔ ایسے لوگوں سے نپٹنا بہت مشکل ہوتا ہے، جو لوگ ضدی، اب بالخصوص جو لوگ دھندا کرتے ہیں مانگنے کا، وہ لوگ بہت ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، بہت ضدی ہو جاتے ہیں۔ خود میرے ساتھ کئی بار ایسا سابقہ پڑا ہے۔ مزاروں پہ جائیے آپ، چاہے کہیں بھی ماہم شریف چلے جائیے یا حاجی علی چلے جائیے، بابا بہاؤالدین کے یہاں چلے جائیے، وہاں فقیروں کی قطار لگی رہتی ہے۔ وہ نظر رکھتے ہیں سیٹوں پر، اگر کسی نے ایک شخص کو بھی دے دیا تو پھر وہ 15-20 لوگ دوڑتے ہوئے آتے ہیں کہ مجھے بھی چاہیے، وہ سب پوری سیٹنگ ان کی رہتی ہے۔ تو ایسے حالات میں بہت مشکل ہو جاتا ہے اپنے جذبات پر قابو پانا۔ انسان جو ہے تھوڑا سا بے رخی کا مظاہرہ کرتا ہے، جذبات میں آ کر کچھ باتیں کہہ دیتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی قرآن مقدس کی تعلیم کی مغفرہ کہ نظر انداز کرو، درگزر سے کام لو۔ جو تمہارے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، اگر دے سکتے ہو تو پیار محبت سے دے دو، اور نہیں دے سکتے ہو تو یا تو اچھی بات کرو، اور اگر وہ ضد کرے، ہٹ دھرمی کرے اور نہ ٹلے، سامنے سے نہ ہٹے، تو پھر ایسے لوگوں سے بھی نظر انداز کرنا چاہیے۔ یہ حسن اخلاق ہے، حسن کردار ہے، مذہب اسلام نے اسی کی تعلیم دی ہے۔ اس بارے میں اگر روایتیں پیش کروں تو بہت سی روایتیں ہو جائیں گی۔ ایک صحابیہ حضور کی بارگاہ میں آئیں اور بولنے لگے کہ یا رسول اللہ، ایک مسکین خاتون دروازے پر میرے آتی ہے اور جاتی ہی نہیں ہے جب تک میں اس کو دے نہ دوں، ٹلتی نہیں ہے، کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا اس سے محبت سے بات کرو، اور تمہارے گھر میں اگر کسی جانور کا جلا ہوا کھر بھی ہے تو وہ کھر بھی اس کو دے دو، یعنی محروم مت کرو۔ حضرت انس بن مالک صحابی ہیں اور 10 سال انہوں نے حضور کی خدمت میں رہ کر شرف حاصل کیا۔ ان کے سوتیلے باپ تھے حضرت ابو طلحہ، سوتیلے باپ۔ ان کے خود کے باپ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ان کے سوتیلے باپ صحابی ہیں، ابو طلحہ انصاری ان کا نام ہے۔ تو ابو طلحہ انصاری جب حضور مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضور کا کوئی خادم نہیں تھا، نہ کوئی غلام تھا۔ وہ غلاموں کا زمانہ تھا، ہر شخص کے پاس 2 3 4 5 6 غلام ہوتے تھے، اور وہ غلام کام کاج کرتے تھے، مگر حضور کا کوئی غلام نہیں تھا، یعنی دنیاوی غلام۔ ویسے تو ہم سبھی حضور کے غلام ہیں، مگر اصطلاح میں جس کو غلام کہتے ہیں۔ تو حضرت ابو طلحہ نے حضرت انس کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا کہ حضور یہ میرا بیٹا ہے اور یہ آپ کی خدمت کرے گا اور گھر کے سارے کام کاج کرے گا۔ چھوٹے سے تھے، 10 سال کی عمر تھی، اور پھر 10 سال تک یہ حضور کی بارگاہ میں رہے، 10 سال خدمت کا شرف ملا۔ مگر یہ حضور کا اخلاق بیان کرتے ہیں کہ 10 سال میں نے حضور کی بارگاہ میں خدمت کی ہے، مگر کبھی بھی ایسا کوئی موقع نہیں آیا کہ میں نے کوئی کام کیا ہو تو حضور نے مجھ سے یہ کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، اور میں نے کوئی کام نہ کیا ہو تو حضور نے مجھ سے یہ کہا تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ یعنی حضور نے 10 سال کی مدت میں کبھی مجھ کو ٹوکا ٹاکی نہیں کی ہے، اور کبھی بے رخی کا مظاہرہ نہیں فرمایا، اور کبھی مجھ سے سخت مواخذہ نہیں فرمایا۔ پیار محبت کے ساتھ یہ حضور کا اخلاق اور حضور کا کردار تھا۔ تو اگر اللہ نے ہمیں نوازا ہے اور ہم پس زکوٰۃ فرض ہے اور ہم صدقات و خیرات نکالتے ہیں، تو اس بات کا مکمل خیال رہے، 3 باتوں کا خیال بلکہ 4 باتوں کا خیال رہے ان دونوں آیت میں جو اللہ نے بیان فرمایا۔ ایک تو ہم جس کو دیں اس پر احسان نہ جتنا، احسان جتلانا حرام و ناجائز ہے۔ دینے کے بعد اس کو عار نہ دلائیں، شرم نہ دلائیں، اس کو ذلیل کرنے کی کوشش نہ کریں، یہ بھی ناجائز و حرام ہے۔ اگر ذلیل کیا یا احسان جتلایا تو صدقات و خیرات کا ثواب ختم، الٹا وبال آئے گا۔ اور اگر وہ ضد کرے لینے پر تب بھی اس کی باتوں کو نظر انداز کر دیں، یہ بھی ضروری ہے۔ اور اگر ہم نہ دے سکیں کسی کو کسی وجہ سے، یا پیسہ جیب میں مگر ہمیں خود پیسے کی حاجت ہے، یا زکوٰۃ فرض نہیں ہم پر مثال کے طور پر،
اور ہمیں نہیں دینا ہے، ہمارے پاس خود حاجتیں ہیں، تو پھر پیار محبت سے اس کو رخصت کر دے کہ بھائی ٹھیک ہے پھر کبھی آنا، جب اللہ ہم کو دے گا تو ہم اور آپ کو دیں گے، اس طرح جو ہے قول معروف کر کے اس کو رخصت کر دیا جائے۔ یہ اسلامی تعلیم ہے اور یہی اسلامی جذبہ سب کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا